اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولن لشیء اور ہرگز مت کہیں لشیء کسی بھی چیز کے بارے میں کیا نہ کہیں انی فاعل ذالک کہ میں یہ کام کر کے رہوں گا غدن کل. کسی بھی چیز کے بارے میں یہ ہرگز نہ کہیے کہ میں یہ کام کل کر کے چھوڑوں گا. ایک ہوتا ہے نا افعل ذالک کا معنی کروں گا، اور فاعل ذالک کا معنی کر کے چھوڑوں گا یعنی لازمی کروں گا. الا مگر یہ کہ ان یشاء اللہ کہ اللہ چاہے. کیا مطلب؟ آپ یہ قول کہیے الا ان یشاء اللہ، اس لفظ کے ساتھ کہیے کہ اگر اللہ چاہے، یعنی متلبسم بقولک. یہاں یہ عبارت محذوف ہے. متلبس کا معنی آپ کی یہ بات کہ میں یہ کام کل کروں گا یہ ملی ہوئی ہونی چاہیے اس قول کے ساتھ کہ ان یشاء اللہ کہ اگر اللہ نے چاہا. اللہ یہ کہ ان یشاء اللہ کہ اللہ چاہے. تفسیر میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا انشاءاللہ. وَاذْكُرْ رَبَّكَ اور آپ اپنے رب کو یاد کیجئے اذا نسیتا جب آپ بھول جائیں. وَقُلْ اور کہہ دیجئے عسا امید ہے ان یہدینی، اصل میں تا یہدینی یا کو حذف کر دیا، امید ہے کہ ہدایت دے ربی میرا رب لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا. اقرب اس میں تفضیل ہے، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ قریب. مجھے امید ہے کہ میرا رب رہنمائی کرے گا میری اقرب من هذا، اس سے بھی زیادہ قریب بات کی طرف، اس سے بھی زیادہ قریب چیز کی طرف. جو کس چیز کے قریب ہوگی؟ رشدن، رشد و ہدایت کے. یعنی یہ رشد و ہدایت تمییز ہے. تمییز کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ رشد کے اعتبار سے. یعنی اب میں آسان ترجمہ کر دیتا ہوں. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا. یہ رشدہ جو ہے نا اقربہ سے تعلق ہے. لِأَقْرَبَ رَشَدًا مِنْ هَذَا، جو رشد و ہدایت کے اعتبار سے زیادہ قریب ہوگا من هذا اس واقعے سے بھی. یہ جو اصحاب کہف کا میں نے واقعہ سنایا ہے تو مجھے امید ہے کہ میرا رب اس واقعے کی نسبت بھی مزید اچھی بات کی طرف میری رہنمائی کرے گا، مزید ہدایت کی طرف میری رہنمائی کرے گا. تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ اور وہ لوگ ٹھہرے اپنے غار میں 300 300 سنین سال. 100 کو کہتے ہیں 300 سال. وَازْدَادُوا اور ان میں اضافہ ہوا 9 کے اعتبار سے، یعنی مزید 9 سال بھی ٹھہرے، یعنی 309 سال ٹھہرے ہو. قُلِ اللَّهُ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اعلم خوب جانتا ہے بما لبثوا اس مدت کو جس مدت تک وہ ٹھہرے. لہو غیب السماوات والارض اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم ہے. ابصر بہ کیا خوب دیکھتا ہے، واسمع اور کیا خوب سنتا ہے. یہ افعال تعجب میں سے ہے یہ صیغہ. میں نے بتایا تھا نا ضروبا وضرب بہ ما اضربہ، یہ 3 صیغے فعل تعجب میں استعمال ہوتے ہیں. وضروبا کیا خوب مارا، ما اضربہ کیا خوب مارا، واضرب بہ کیا خوب مارا. یہ اس کا تو یہاں بھی ابصر بہ کیا خوب دیکھا. اسمع یہاں بھی تھا اسمع بہ اصل میں کیا خوب سنتا ہے. تو ابصر بہ کیا خوب دیکھتا ہے، واسمع اور کیا خوب سنتا ہے. ما لہم من دونہ نہیں ہے لوگوں کے لیے اللہ کے سوا من ولی کوئی دوست. ولا یشرک فی حکمہ احدا اور نہیں شریک کیا ہے اس اللہ نے اپنے حکم میں احدا کسی ایک کو بھی. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ تلا یتلو تلوون تلاوت کرنا. تو وَاتْلُ اصل میں تھا انصر کی طرح، اتلو واو کو حذف کر دیا. انصر میں جیسے را کو ساکن کرتے ہیں تو اگر آخر میں واو آ رہی ہو تو اس کو حذف ہی کر دیتے ہیں. وَاتْلُ تھا اصل میں. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ اور تلاوت کیجئے ما اس وحی کی، اوحیہ الیک جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، من کتاب ربک آپ کے رب کی کتاب میں سے. لا مبدل لکلماتہ کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے اس کے کلمات کو. یہاں کلمات سے مراد ہے اس کے وعدوں کو. جو اللہ نے اپنے کلام میں وعدے کیے نا تو اس کے وعدوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی.
وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ، اور ہرگز آپ نہیں پائیں گے اللہ کے سوا کوئی ملتحدہ. ملتحدہ کا معنی پناہ کی جگہ. لحد ہے نا، لحد کہتے ہیں قبر کو جو ایسے ایل کی شیپ میں بنائی جاتی ہے. کوئی بھی گڑھا یعنی جہاں جا کے انسان چھپ جائے تو اس کو بھی ملتحد کہا جاتا ہے. تو آپ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی بھی ملتحد پناہ گاہ آپ نہیں پائیں گے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اور آپ روک کے رکھیے نفسک اپنی جان کو، مع الذین ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداتی صبح کے وقتوں میں بھی، والعشی اور شام کے وقتوں میں بھی، یریدون وجہہ اور وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کے چہرے کو یعنی اس کی رضا کو کے متلاشی ہیں. ولا تعد عیناک عنہم، اور آپ کی دونوں آنکھیں، عینا اصل میں عینانی تھا، آپ کی دونوں آنکھیں یعنی آپ کی آنکھیں، عنہم ان سے ہٹ کے، لا تعدو ادھر ادھر تجاوز نہ کریں. ادا یعدو کا معنی دوڑنا ہوتا ہے، ادا یعدو عن کا عن جب آئے تو اس کا معنی کسی چیز سے کنارہ کشی کرنا. یعنی آپ کی آنکھیں ان لوگوں سے جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں ان سے ہٹ کے کہیں اور نہ جائیں. ترید زینت الحیات الدنیا، اس طور پر کہ آپ دنیا کی زینت کا ارادہ کر رہے ہو، یعنی دنیا کی زینت کی خاطر ایسا نہ ہو کہ آپ کی نگاہیں ان لوگوں سے ہٹ جائیں جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں. یہ مفہوم ہوگا آیت کا. وَلَا تُطِعْ، اور آپ اطاعت نہ کیجئے، تطیع اصل میں تھا تطوع لا تکرم کی طرح، آپ اطاعت نہ کیجئے، من اس شخص کی، اغفلنا قلبہ جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا، عن ذکرنا اپنی یاد سے، واتبع ہواہ اور اس نے فالو کیا، اتباع کی اپنی خواہش کی، ہوا خواہش کو کہتے ہیں، وکان امرہ فرطا اور اس کا معاملہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے، حد اعتدال سے تجاوز کر دیا ہے اس نے. فرط افراط و تفریط لفظ سنا ہوگا آپ نے اردو میں. وَقُولِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ اور آپ کہہ دیجئے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. فَمَنْ شَاءَ پس جو شخص چاہے، فَلْيُؤْمِنْ ایمان لے آئے، تو اسے چاہیے کہ وہ ایمان لے آئے. وَمَنْ شَاءَ اور جو شخص چاہے، فَلْيَكْفُرْ اسے چاہیے کہ وہ انکار کر دے. لیکفر تھا اصل میں. اِنَّا اعتدنا کا لفظ کئی بار میں ایکسپلین کر چکا ہوں. بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے للظالمین ظالمین کے لیے نارا آگ، احاط بہم گھیر لے گی ان کو، سرادقها اس کی قناتیں. سرادق وہ جو تمبوری لگاتے ہیں ہم، قناتیں ہوتی ہیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے نا لوگوں کو، تو اس آگ کی قناتیں جو ہیں یہ چاروں طرف سے ان کو گھیر لیں گی، اللہ ہمیں پناہ میں رکھے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا اور اگر وہ طلب کریں گے، استغاثہ کہتے ہیں مدد طلب کرنے کو، پولیس کو بھی استغاثہ کہتے ہیں نا کورٹ کی عدالت کی زبان میں. اصل میں غیث بارش کو بھی کہتے ہیں جو ہماری مدد کے طور پہ نازل ہوتی ہے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يَسْتَغِيثُوا اصل میں يَسْتَغِيثُوا تھا، يَسْتَخْرِجُوا کی طرح. وَإِن يَسْتَغِيثُوا اور اگر وہ مدد طلب کریں گے یعنی پانی مانگیں گے، يُغَاثُوا بِمَاءٍ یا مطلق مدد طلب کریں گے بھوک پیاس میں، يُغَاثُوا یہ پیسو وائس ہے، فعل مجہول ہے، تو مدد کی جائے گی ان کی، بِمَاءٍ ایک پانی سے، کل مہلی جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا. مہل کہتے ہیں جلا ہوا تیل جو گرم تیل ہوتا ہے. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اے مخاطب تو اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں پائے گا اپنے لیے، کیونکہ نبی کو بہت زیادہ مخالفت کا سامنا تھا نا مشرکین کی طرف سے. تو اللہ بتاتے ہیں کہ آپ نے پناہ بھی لینی ہے تو اللہ ہی کے پاس، اللہ ہی کے احکام کو فالو کریں گے تو آپ بچت میں آئیں گے. اللہ کے احکام کو فالو نہیں کیا، ان مشرکین کی بات مان لی آپ نے، تو پھر اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی بھی جگہ کسی کے پاس نہیں ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ اور آپ اپنی جان کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں. اس آیت کا بھی ایک شان نزول ہے. مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ ان غریبوں کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہو. حضرت بلال حبشی، حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ سارے مسکین صحابہ تھے،
خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ، یہ بہت غریب اور مسکین لوگ تھے. تو یہ مسکین لوگ تھے، زیادہ تر یہی لوگ ایمان لے کر آئے تھے. تو عرب کے مشرکین کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ جب تک آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں ہم آپ کے پاس نہیں آئیں گے، ہم ان غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ان کو آپ ہٹا دیجئے اپنے پاس سے. جیسے کہ ہر پیغمبر کو یہ طعنہ دیا گیا، اس کا بھی تفسیروں میں تذکرہ کئی بار آ چکا ہے. تو قرآن میں یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ اے نبی، ان غریبوں کو اپنے پاس سے ہٹانا تو دور کی بات، بلکہ ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو، صبر یصبرو کا معنی ہوتا ہے باندھنا اور روک کے رکھنا، آپ اپنے آپ کو گویا باندھ لیجیے ان لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ رہنا ہے، آپ نے اپنے وقت کا ایک بہت بڑا حصہ گزارنا ہے ان مسکینوں کے ساتھ آپ نے. کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، اور رب کی رضا کے متلاشی ہیں. یہ اصل میں یہ بھی طعنے دیے جاتے تھے غریبوں کو کہ اصل میں ان کو تو ویسے کہیں سے عزت نہیں مل رہی، کوئی شیلٹر دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو چونکہ اسلام نے ان کو عزت دینا شروع کر دی ہے، مسلمان غریبوں پہ خرچ بھی کرتے ہیں، تو یہ غریب لوگ اصل میں اپنے فائدے کے چکر میں اسلام میں آ گئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور ساتھی بن گئے ہیں. تو کیونکہ یہاں ان کو تھوڑی عزت مل رہی ہے، تو اس کا بھی قرآن نے جواب دیا کہ نا 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 نا، یہ اپنے رب کو جو صبح و شام پکارتے ہیں کسی پیسے کی لالچ میں یا عزت کی خاطر نہیں، یریدون وجہہ، یہ اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں، خدا کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ولا تعد عیناک عنہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھیں ان سے تجاوز نہ کریں. ترید زینت الحیات الدنیا، کہ آپ دنیاوی زینت کے متلاشی ہو جائیں آپ، کیونکہ دولت مند و مالدار قوم کے وڈیرے سردار، ان لوگوں کے پاس دولت ہے، تو آپ ان غریبوں کو چھوڑ کر ان دولت مندوں کی طرف چلے جاؤ جس کی اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی. تو یہ جانا دنیا کی خاطر ہو سکتا ہے، دین کی خاطر نہیں ہو سکتا. یعنی اگر اس کنڈیشن میں آپ جائیں، ظاہر ہے پیغمبر سے یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا کی خاطر مالداروں کو فوکس کریں. پیغمبر تو مالداروں کو اس لیے فوکس کرتے تھے کہ تاکہ یہ ایمان لے آئیں گے تو باقی سب بھی مسلمان ہو جائیں گے، اس لیے سرداروں کو فوکس کرتے تھے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں ان غریبوں کو بھول جانا اور ان کے ساتھ ان کی صحبت بالکل چھوڑ دینا، اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کو پس پش ڈال کے نظر انداز کر کے آپ قوم کے سرداروں کو فوکس کرنا شروع کر دیں اور ان کو بالکل یہ نظر انداز کر دیں. اور نیت کیا ہو کہ کیونکہ ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس مال ہے، تو ان کی زیب و زینت اور چمک دھمک سے آپ متاثر ہو رہے ہیں، تو یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے آپ کو. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، آپ ان کی بات نہ مانیں. قوم کے جو رؤسا تھے، سردار تھے، مالدار تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. یہ دنیا میں مست ہیں، تو ان کی بات نہیں ماننا. وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ کہ ان غریبوں کو بھگائیں یہاں سے، ان غریبوں کو دور کریں. نا 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 نا، ان کی اطاعت نہیں کرنا. یہ تو وہ سخت دل لوگ ہیں جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور یہ خواہشات کے غلام ہیں، یہ خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ان کا جو معاملہ ہے بہت حد سے تجاوز کر گیا ہے. اعتدال سے متجاوز لوگ ہیں، یعنی جو حق کو نہیں مانتا وہ ظاہر حد اعتدال سے بڑا ہوا ہے. تو آپ نے ایسا نہیں کرنا. جیسے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی 100 بیویوں سے ہمبستری کی اور قسم اٹھائی کہ میں 100 سے ہمبستری کروں گا اور جتنے بیٹے پیدا ہوں گے سب کو اللہ کے راستے کا شہسوار بناؤں گا میں. اب مجلس میں بعض لوگوں نے کہا بھی کہ آپ انشاءاللہ تو کہتے ہیں اللہ نے اگر چاہا. سلیمان علیہ السلام پھر بھی بھول گئے، تو ایک بھی پیدا نہیں ہوا اور ایک معذور بچہ پیدا ہوا جو جہاد کے قابل ہی نہیں تھا. تو اس وقت سلیمان علیہ السلام کو احساس ہوا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے، اور اللہ کے دربار میں آپ سجدے میں گر گئے اور آپ نے توبہ کی. تو اب وہاں بھی اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کو ویسے بھی وحی کے ذریعے بتا سکتے تھے، بھئی آپ انشاءاللہ کہتے ہیں. نا 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 نا، اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک تنبیہ کی ہے کہ آپ کی مرضی سے نہیں ہوگا، جو ہوگا میری مرضی سے ہوگا. تو یہ جو ایک چھوٹی سی تنبیہ ہوئی کہ 100 بیویوں میں سے ایک بھی کے بھی اولاد پیدا نہ ہوئی، اور جس کے ہوئی وہ بھی ایک معذور بچہ پیدا ہوا، تو یہ اس واقعے اور انشاءاللہ کے لفظ کی اہمیت بتانا مقصد تھا. تو اللہ تعالیٰ تو بادشاہ ہے، وہ جس طرح سے اپنے پیغمبروں کو تنبیہ کرنا چاہے یہ اس کی مرضی ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز آپ کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہیے گا انی فاعل ذالک غداً، کہ میں یہ کام کل ہرگز کر کے چھوڑوں گا، الا ان یشاء اللہ، الا یہ کہ اللہ چاہے.
یعنی یہ الفاظ آپ نے زبان سے کہنے ہیں اس طرح یا اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ. انشاءاللہ کہنا ضروری نہیں ہے, خوب سمجھ لیں. کوئی بھی ایسا لفظ کہنا ضروری ہے جس سے جو ایک دعویٰ ہے نا اپنی خودی کا کہ میں جس سے ختم ہو رہی ہو, ایسے الفاظ کہنا ضروری ہے. تو انشاءاللہ ضروری نہیں ہے. لہذا اردو میں اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ میں یہ کام کل ضرور کروں گا اگر اللہ نے چاہا تو بھی ٹھیک ہے, میں یہ کام ضرور کروں گا اللہ کی مدد کے ساتھ تو بھی ٹھیک ہے. تو کوئی بھی ایسے الفاظ جس میں اپنی نفی ہو رہی ہو. اور ایک عام آدمی کو اتنی سخت تنبیہ نہیں ہوتی. پیغمبر کو جو سخت تنبیہ ہوئی اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پیغمبر کے پاس علوم بہت زیادہ ہیں, اور پیغمبر کو اپنی پوزیشن واضح کرنی ہے کہ میں بشر ہوں, بشر. کیونکہ پچھلی امتوں میں پیغمبروں ہی کو لوگوں نے معبود بنایا. آج بھی جو ولی اللہ لوگ ہوتے ہیں, بزرگان دین ہوتے ہیں, ان کی قبروں پہ ہی سجدے ہوتے ہیں. تو اس لیے جو بڑے لوگ ہیں جن کے دین کا علم خاص طور پہ جن کے پاس زیادہ ہے, جن کے بارے میں خطرہ ہے کہ لوگ انہی کو خدا نہ بنا لیں, ان پر یہ ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ اپنی نفی کریں, لوگوں کو اللہ کی طرف لے کر آئیں. ایک عام آدمی اگر یہ غلطی کرتا ہے انشاءاللہ چھوڑ دیتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے, کیونکہ کون اس کو خدا مانے گا, معبود مانے گا. لیکن جس شخص کے بارے میں یہ خیال ہو کہ یہ علم کا منبع اور سرچشمہ ہے اور لوگ اللہ کو چھوڑ کر اسی کو خدا نہ بنا لیں, تو اس پر بہرحال یہ لازم ہوگا کہ اپنی بار بار نفی کرے. تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی اللہ نے نفی اسی وجہ سے کروائی, علم کی نفی, کہ آپ کے پاس نہیں, علم تو میرے پاس ہے, تاکہ لوگ ایسا نہ ہو کہ اللہ کو چھوڑ کے موسیٰ ہی کو معبود بنا لیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو حضرت موسیٰ سے بھی بلند ہے. لہذا آپ کو ان معمولی باتوں پہ تنبیہ کی جا رہی ہے جو ہماری نظر میں معمولی ہیں, لیکن سید الانبیاء کا مقام جب دیکھا جائے تو نبی کے مقام کے حساب سے یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں جب یہ کہیں کہ میں یہ کام کل ضرور کروں گا, تو یوں لازمی کہہ دیا کریں کہ الا ان یشاء اللہ, کہ اللہ کی مشیت کے ساتھ. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ, اور جب آپ بھول جائیں تو پھر اپنے رب کو یاد کر لیں. کیا مطلب؟ اس وقت آپ اللہ کا تذکرہ بھول گئے تھے کہ بھئی اللہ نے چاہا, یا اللہ کی مدد ہوئی تو, یا اللہ نے مجھے بتایا تو, اللہ کا تذکرہ بھول گئے تھے, تو جب یاد آئے اس وقت اللہ کا تذکرہ کر لیں. یعنی آپ نے ایک چیز کا دعویٰ کر دیا یہ میں لازمی کر کے چھوڑوں گا اور مجھ میں یہ قابلیت ہے اور یوں کروں گا, اپنی طرف آپ نے نسبت کی, اللہ کو بیچ سے نکال دیا. بعد میں جب خیال آیا تو آپ اس وقت اللہ کا تذکرہ کر دیں کہ بھئی میری کیا طاقت, اللہ کی توفیق سے میں یہ کام کروں گا. اس وقت کہہ دیں وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. اور رہا مشرکین مکہ کے طنز اور تانے کہ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اصحاب کہف کا واقعہ کیوں نہیں سنا رہے, تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ آئندہ کے لیے بتا دیجئے کہ میرا رب مجھے من ہذا, اس واقعے سے بھی زیادہ, رشدہ, ہدایت کے اعتبار سے زیادہ قریبی چیز کی رہنمائی کرے گا.